بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے بی ایس سیکنڈ سیمسٹر والے اسٹوڈنٹس کے لیے، اس کے علاوہ اے ڈی پی اے ڈی ایس پارٹ 1، تو اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ پلانٹ سسٹمیٹکس اینڈ ٹیکسونومی اینڈ اناٹمی اینڈ ڈیولپمنٹ اس کو بھی پڑھایا جاتا ہے، بٹ آج میں ڈسکس کروں گا پلانٹ سسٹمیٹک اینڈ ٹیکسونومی سے ریلیٹڈ پلانٹ کولیکشن اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن اس چیز کو۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو اس وجہ سے ہے کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ایک تو پلانٹس کی کلیکشن نہیں کرنی آتی، دوسری بات اگر وہ پلانٹس کلیکٹ کر بھی لیتے ہیں تو پھر ان کے سائنٹیفک نیمز ان کو نہیں پتا ہوتے، اور وہ موسٹلی گوگل لینس اس طرح کی جو ایپس ہیں ان کو یوز کرتے ہیں، اور اس میں ہمارا جو ایکسپیرینس ہے یہ پریکٹیکل ہم لینے جاتے ہیں تو انتہائی غلط آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ اور ایون بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کون سے پلانٹس کو کلیکٹ کرنا تھا۔ وائلڈ ہربس کلیکٹ کرنا ہوتی ہیں، چاہے وہ ڈائیکاٹ ہو چاہے وہ مونوکاٹ ہو۔ مونوکاٹ کے اندر بہت ساری گراسز ایسی ہیں جس کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت مشکل ہے، ان کے نیمز نہیں پتا ہوتے، ایون ٹیچرز کو پتا نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے جی آج کی ویڈیو اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جو نئے ٹیچرز ہیں، ینگ ٹیچرز ہیں اسپیشلی، اور وہ بی ایس کو پڑھا رہے ہیں، باٹنی پڑھا رہے ہیں، یا کسی بی ایس سی یا اے ڈی پی کے کلاس کو پڑھا رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ تو آپ لوگ ٹل اینڈ میرے ساتھ اٹیچ رہیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ 40 پلس موسٹ کامن ہربس انہیں آپ کو دکھاؤں گا، ہربیریم شیٹس کے اوپر بھی لگا ہوا، اور ان کی اوریجنل پکس جو ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، ان کے سائنٹیفک نیمز آپ کو بتاؤں گا، ان کی فیملی کا نیم آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ لوگ جب بچوں کو آئیڈینٹیفائی کروائیں تو آپ لوگوں کو یہ سارے نام پتا ہوں، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ خود سے اس ویڈیو کی مدد سے وہ سارے پلانٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ کوئی آرنامنٹل پلانٹ نہیں لگانا آپ لوگوں نے، کوئی لیف نہیں لگانے آپ لوگوں نے، کوئی سنگل فلاور نہیں لگانا۔ موسٹلی بچے اپنی ہربیریم شیٹس کے اوپر لیف لگا کر ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی فروٹس کے لیوز ہوتے ہیں، کوئی امرود کا ہے، کوئی مینگو کا ہے، کوئی جامن کا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن یا پلانٹ کلیکشن آپ کی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ لوگ ذرا آج کی ویڈیو میں میرے ساتھ ٹل اینڈ اٹیچ رہیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو یہ موسٹ کامن ہربس جو آپ کے ہی سراؤنڈنگز کے اندر آپ کو کسی لان میں، کسی نہ کسی پارک میں، ایون آپ کی کالج کی گراؤنڈ میں یہ آپ کو مل سکتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگ ان کو دیکھتے جائیں۔ اس سے پہلے جس نے میرا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہے بی ایس کے حوالے سے، اسپیشلی ایف ایس سی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے، اور وہ بہت ساری چیزیں پی پی ایس سی، تو یہ سارے جو جتنے بھی جی اسٹوڈنٹس ہیں وہ میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، +923466139239، جہاں پر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اس کا اسکرین شاٹ لیں گے، اور اپنے نام، اپنے شہر کے نام اور اپنی کلاس کے نام کے ساتھ مجھے سینڈ کر دیں گے، تو آپ کو میں اپنے فری آف کاسٹ واٹس ایپ گروپ میں جوائن کر لوں گا۔ یہ سیپریٹ گروپ ہوگا میل اور فیمیل کے لیے، اس لیے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن فیمیل بھی اس کو جوائن کر سکتی ہیں۔ فیس بک کے اوپر آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں، میرے پیج کا بھی لنک آپ کو نظر آ رہا ہے اور گروپ کا بھی لنک نظر آ رہا ہے۔ ہم چلتے ہیں اس ڈسکشن کی طرف۔ تو پلانٹ کلیکشن میں ہم سب سے پہلے جو ڈائیکاٹ ہربس ہیں ان کو دیکھتے ہیں، موسٹ کامن ہربس جو آپ لوگوں کو آپ کی سراؤنڈنگس میں مل جائیں گی۔ تو اس میں جی نمبر 1 ہمارے پاس ہے جی میلی لوٹس انڈیکا، لیگیومینوسی فیملی، نیا نیم ہے اس فیملی کا فبیسی فیملی۔ آپ دونوں میں سے کوئی سا بھی نام یوز کر سکتے ہیں، لیگیومینوسی بھی یوز کر سکتے ہیں اور فیبیسی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ پھر فبیسی کی آگے کیونکہ سب فیملیز ہیں اس لیے پھر ہم لوگ زیادہ طور پر یہ جو نیم ہے لیگیومینوسی یہی یوز کر لیں، اور اس کے بعد یہ ہربیریم شیٹس کے اوپر آپ اس کو اس طرح سے پلیس کر سکتے ہیں۔ آپ سنگل پلانٹ لگا لیں، یہاں 2 لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کوئی بھی ایک لگا لیں۔ تو اس کے آئیڈینٹیفیکیشن دیکھیں، یہ آپ لوگوں کو 3 لیف نظر آ رہے ہیں جس طرح ٹرائی فولیم میں ہوتا ہے، لیکن یہ ٹرائی فولیم نہیں ہے، اس سے ملتا جلتا سا پلانٹ ہے، فوڈر کراپس میں آتا ہے، فیملی فبیسی سے اس کا تعلق ہے۔ اور جو آپ کی ہربیریم شیٹس ہوتی ہیں اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے میں نے جو پریویس ویڈیو آپ لوگوں کو ابھی شیئر کی ریسنٹلی، اس میں کیسے پیسٹ کرنا ہے اس کو ہربیریم شیٹس پر، اس سے پہلے اس کو کیسے ہم نے پریزرو کرنا ہے، اور اس کو ڈرائی کیسے کرنا ہے، اور اس کا پھر نام کیسے لکھنا ہے، یہ سارا کچھ میں آپ کو پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو آپ کو اس کا بھی لنک میں اس ویڈیو کے اندر ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو بھی جا کر دیکھ لیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس تھا میری لوٹس لیگیومینوسی۔ اب جلدی سے میں آپ کو پلانٹس دکھاتا جاتا ہوں اور ان کے نام بتاتا جاتا ہوں۔ ریننکولس ریپنس، ریننکولیسی فیملی، یہ اب آپ لوگوں کو پلانٹ نظر آ رہا ہے، غور سے دیکھ لیں، اس کے پتوں کو دیکھ لیں، اس کے پھول کو دیکھ لیں، موسٹلی یہ یلو کلر کے فلاورز ہوتے ہیں، اور جب آپ اس کو ہربیریم شیٹس پر لگائیں گے تو اس طرح سے یہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں۔ اس کو کمپلیٹ پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کو روٹس کے ساتھ بھی ہم لے سکتے ہیں اگر چھوٹے والا پلانٹ لیا جائے۔ تو زیادہ کوشش کیا کریں کہ جو پلانٹس میں تینوں چیزیں ہیں یعنی کہ سٹیم، لیف اور فلاور، یہ تو لازمن نظر آ رہا ہو۔
اگر روٹس بھی ساتھ دکھائی دے تو وہ اور بھی زیادہ اچھی کلیکشن ہوتی ہے. نیکسٹ چلتے ہیں ہمارے پاس نمبر 3 پر ہے میڈیکیگو ڈینٹیکولیٹا فیبیسی. ابھی میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا یہ لیگیومینوسی کا نیا نیم ہے, تو آپ لیگیومینوسی کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, فیبیسی کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہے جی ہمارے پاس میڈیکیگو ڈینٹیکولیٹا. یہ دیکھیں یہ اگین جو اس کے لیف ہیں اس کی شیپ پر آپ غور کریں گے, یلو کلر کے اگین فلاورز ہوتے ہیں, لیکن اب اس میں جو ساتھ اس کا جو فروٹ سا بنتا ہے اس کے ساتھ یہ سپائنی سا کچھ سٹرکچر لگ جاتا ہے. تو یہ آپ لوگ ضرور اس کو آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر مائنڈ میں رکھیے گا. تو یہ تھا میڈیکیگو ڈینٹیکولیٹا. نیکسٹ ون کرونوپس ڈیڈیمس بریسیکیسی فیملی, پرانا نام کروسیفری. تو یہ بھی آپ کو کامنلی کسی نہ کسی لان میں کسی نہ کسی جو ہے وہ پارک میں مل جائے گا. یہ وائلڈ ہربس ہیں, خود بخود اگاتی ہیں اسپیشلی رینی سیزن میں. اور اس کے بعد پھر یہ آپ لوگوں کو یہ جب آپ ہربیریم شیٹس پر لگائیں گے تو اس طرح سے آپ کو یہ کمپلیٹ پلانٹ نظر آ رہا ہے. آپ چھوٹا ٹویک بھی لے سکتے ہیں اس کا اور اس کو بھی آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں ہربیریم شیٹس پر. نیکسٹ ون چلتے ہیں. نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے فیومیریا انڈیکا. ٹھیک ہے, پیپا ویریسی فیملی. سو یہ جی ہمارے پاس دیکھنے کو بہت زیادہ یہ ذرا کلسٹر سا نظر آتا ہے, لیکن آپ اس کو جب یہ ہربیریم شیٹس پر لگائیں گے تو کوشش کریں گے, اس کے لیف بہت زیادہ جو ہے وہ باریک ہوتے ہیں, بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں. تو اس کو آپ فوراً سے پہلے جب آپ اتارے لانس میں سے کسی بھی پارک میں سے تو اس کو فوراً سے پہلے آپ کسی اخبار کے میگزین میں رکھے, پتوں کو سیدھا کر کے تو آپ ڈرائی کر لیں, تو اس کے بعد پھر آپ اس کو آسانی سے پیسٹ کر سکیں گے. دیٹ واز فیومیریا انڈیکا. نیکسٹ ون مالوا پاروی فلورا مالویسی فیملی, اور اس کے لیف کی شیپ سے آپ اس کو فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ لوگ اس کا دیکھیں یہ لیف ہے جو میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں, اور یہ اس کے آگے فردر جو فلاورز ہیں وہ آپ کو اس طرح کے نظر آ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں ہلکا سا پرپل سا پنک سا کلر ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے, اور اس کے بعد پھر رائپنڈ ہونے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا یہ دکھائی دے گا. دیٹ واز مالوا پاروی فلورا مالویسی فیملی. نیکسٹ ون چلتے ہیں نہیں ہمارے پاس ہے آکزیلس کارنیکولیٹا. بہت کامن پلانٹ ہے, آکزیلیڈیسی فیملی سے بلونگ کرتا ہے, اور موسٹلی یہ آپ لوگوں کو پارکس میں مل جائے گا, گراؤنڈ میں مل جائے گا, لان میں مل جائے گا. خود بخود اگنے والے پودوں میں سے یہ موسٹ کامن پلانٹ میں سے ایک پلانٹ ہے آکزیلس کارنیکولیٹا. نیکسٹ ون چلتے ہیں ہمارے پاس ہے مالویسٹرم ٹرائکسپیڈیٹم. اگین بہت ڈومیننٹ سپیشیز ہے, یہ کافی زیادہ گرو کر جاتی ہے. جو ہمارے موسٹلی یہ جو میدانی علاقے ہیں اسپیشلی لاہور ہو گیا, گجرانوالا ہو گیا, تو ان علاقوں کے اندر اس کا بہت زیادہ یہ گرو کرتا ہے جو آپ کو کافی میٹیریل مل سکتا ہے. تو مالویسٹرم ٹرائکسپیڈیٹم, اس کے پھولوں کی شکل دیکھ لیں, یلو کلر کے فلاورز, چھوٹے چھوٹے سے فلاورز ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیف کا جو دیکھیں مارجن ایریا تھوڑا سا ویوی ہوتا ہے. یہ اس کی کچھ آئیڈینٹیفیکیشن ہے, مالویسی فیملی اگین اس کی. نیکسٹ ون چلتے ہیں ہمارے پاس ہے یوفوربیا پائلولیفیرا یا یوفوربیا ہرٹا. یہ دونوں سپیشیز کا تقریباً ایک جیسا ہی جو ہے وہ آپ کو سٹرکچر ملے گا, تو اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی ایک نام آپ یوز کر سکتے ہیں. فیملی یوفوربیسی, آپ نے اکثر اس کو دیکھا ہوگا لان وغیرہ میں. تو یہ ہے جی ہمارے پاس یوفوربیا پائلولیفیرا یا پھر یوفوربیا ہرٹا یوفوربیسی فیملی. بہت سارے یوفوربیا کی سپیشیز ہیں, آگے بھی کچھ آئیں گی, تو اس کو غور سے دیکھ لیں کہ آپ لوگ جب اس کو کلیکٹ کریں تو اس کا یہ نام آپ کو پتا ہو. نیکسٹ ون چلتے ہیں ہمارے پاس ہے اگین یوفوربیا, جیسے آپ کو میں بتا رہا تھا اس کی کافی سپیشیز ہے. تو یوفوربیا پروسٹریٹا یوفوربیسی, اگین دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے لیوز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کا کافی زیادہ اگین جو ایک روزیٹ لائک سٹرکچر ہے وہ گرو کر جاتا ہے بالکل پیرالل, آلموسٹ تقریباً جو ہے وہ پروسٹریٹ فارم میں یہ گرو کرتا ہے گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ. تو اسی وجہ سے اس کو پروسٹریٹ سے نام دیا جاتا ہے پروسٹریٹا. یہ تھا جی یوفوربیا پروسٹریٹا. نیکسٹ ون یوفوربیا ہی کی ایک اور سپیشیز ہیلیوسکوپیا, جس کو آپ انگلش میں جو ہے وہ جی سمپلی اس کو بلکہ انگلش میں نہیں امبیلیفیری جو امبل لائک اس کا جو ہے وہ سٹرکچر ہوتا ہے. امبیلیفیری فیملی نہیں ہے, فیملی یوفوربیسی ہی ہے, لیکن اس کی جو انفلوریسنس ہوتی ہے وہ تھوڑا سا چھتری کی طرح کی ہوتی ہے, تو اس کو چھتری دودک کہتے ہیں. یہ جو یوفوربیا ہیلیوسکوپیا ہے کامن نیم اس کا یہ ہے, اور آپ اس کا ایک ٹویگ لگا سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پر روٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے لیف بھی نظر آ رہے ہیں, اور اس کے اوپر پھر اس کی انفلوریسنس یعنی اس کے فلاورز بھی موجود ہوتے ہیں. نیکسٹ ون چلتے ہیں ہمارے پاس ہے چینوپوڈیم ایلبم, جس کو ہم باکتھو کہتے ہیں. یہ چینوپوڈیسی فیملی سے بلونگ کرتا ہے. اس کا سٹرکچر کچھ حد تک ملتا جلتا سا ہوتا ہے. ابھی ایک اور بھی آگے پودا آئے گا ایمرانتھس, تو اس کے ساتھ اس کا کچھ سٹرکچر ملتا جلتا ہے, بس لیف کی شیپ جو ہوتی ہے وہ اس کی تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی ہے. باقی دیکھنے میں اس جیسا ہی لگتا ہے. اس کی انفلوریسنس اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اوپر ایک سنگل کامن فارم میں یہ گرو کرتی نظر آ رہی ہے. تو چینوپوڈیم ایلبم چینوپوڈیسی, دیٹ از دا نیم آف دا فیملی. نیکسٹ ون ہے ایمرانتھس. ابھی میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا
एमेरंथस विरिडस, तो ये देखें उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, उसके लीफ की जो शेप थी वो थोड़ी सी ज्यादा पॉइंटेड लीफ थे और इसके लीफ थोड़े से ऊपर जाकर जरा राउंडेड हो जाते हैं, बाकी तकरीबन देखने में स्ट्रक्चर एक जैसा आपको दिखाई देता है, एंड दैट इज एमेरंथस विरिडस एमेरंथेसी फैमिली। नेक्स्ट वन चलते हैं जी, एकिरैंथस एस्परा एमेरंथेसी, जिसको हम पुट कंडा भी बोलते हैं। तो ये क्योंकि इसकी जो शेप होती है, इसकी इन्फ्लोरेसेंस की शेप वो आप लोगों को थोड़ी सी स्पाइनी सी मिलती है और इसको हम लोग पुट कंडा भी बोलते हैं जी। मैं बल्कि इसको दोबारा से दिखाता हूँ, तो इसको भी गौर से देख लें, एक लंबा सा स्ट्रक्चर, ऊपर इसका इन्फ्लोरेसेंस का ग्रो करेगा, नीचे इसके कुछ जो है वो राउंडेड एजेस के साथ इसके लीफ आपको दिखाई देंगे, एंड फैमिली अगेन द सेम फैमिली एमेरंथेसी फैमिली, जिससे एमेरंथस भी बिलोंग करता है और सेम फैमिली है। सो उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट वन हमारे पास आता है रियूमेक्स डेंटेटस पोलिगोनेसी फैमिली। ये भी देखें, इसकी इन्फ्लोरेसेंस से आप इसको फौरन पहचान लेते हैं, काफी ज्यादा क्लस्टर होता है और इसके साथ ब्रांचेस होती हैं काफी ज्यादा, एंड दैट इज रियूमेक्स डेंटेटस पोलिगोनेसी फैमिली। उसके बाद नेक्स्ट वन चलेंगे जी, एनागेलस आर्वेंसिस प्रिमुलेसी फैमिली या प्राइमुलेसी फैमिली। ये आप लोगों को पिंक कलर के फ्लावर्स मिलेंगे, छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं, लीफ काफी ज्यादा होते हैं। ये आपको जो इसकी पिक नजर आ रही है, एनिमेटेड सी पिक्चर है, ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, तो इसके अंदर आपको को लीफ थोड़े से क्लियर करके दिखाई देंगे, अदरवाइज ये ओरिजिनल के अंदर आपको लीफ इतने ज्यादा क्लियर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा क्लस्टर होता है, लीव्स ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट साइड पर अरेंज होते हैं, जैसे कि आपने लीव्स की अरेंजमेंट पढ़ी होती है, अल्टरनेट अरेंजमेंट एंड ऑपोजिट अरेंजमेंट। तो एक ही नोड के ऊपर आपको दो लीफ नजर आ रहे हैं लगे हुए, तो ये ऑपोजिट अरेंजमेंट है, इससे भी आप इसको पहचान सकते हैं, छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। सो एनागेलस आर्वेंसिस प्राइमुलेसी फैमिली। नेक्स्ट वन चलेंगे जी, हमारे पास है दैट इज एजिरेटम या एगिरेटम कोनिजॉइड्स, इसको ये भी बोला जाता है। तो एस्टीरेसी फैमिली, जिसका नया नाम ये एस्टीरेसी है, और जो पुराना नाम है वो कंपोजिटी फैमिली, सनफ्लावर की फैमिली। और इसमें आप लोगों को ये देखें, ये पूरे का पूरा कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देता है ऊपर, और इसी को आप सनफ्लावर में भी देख रहे हैं कि सनफ्लावर की इन्फ्लोरेसेंस थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसमें रे फ्लोरेट और डिसफ्लोरेट होते हैं। इसमें आपको पूरा एक जो है वो एक कप सा नजर आ रहा है जो कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस को शो कर रहा है, एंड दैट इज एजिरेटम कोनिजॉइड्स एस्टीरेसी फैमिली। नेक्स्ट वन चलेंगे जी, हमारे पास है एक्लिप्टा एल्बा, बड़ा ही मशहूर मारूफ पौधा, बहुत कॉमन प्लांट्स में से एक प्लांट। एस्टीरेसी अगेन फैमिली है, कंपोजिटी फैमिली। अगर आप इसको हर्बेरियम शीट पर लगाएंगे तो इस तरह से, और इसके जो लीव्स हैं ये अगर आप देखेंगे तो थोड़े से पॉइंटेड से हैं, नैरो लीव्स हैं, यानी नैरो लैमिना इसका, और अगेन इसकी इन्फ्लोरेसेंस भी आपको उसी की तरह की दिखाई दे रही है जो भी आपने पीछे देखा एजिरेटम, तो उसी की तरह की, लेकिन इसके लीफ की शेप काफी डिफरेंट है उससे। तो एक्लिप्टा एल्बा एस्टीरेसी फैमिली। नेक्स्ट वन चलेंगे जी, कोरिएंड्रम सैटिवम। ये जो प्लांट है ये वाइल्ड भी होता है और कल्टीवेटेड भी होता है, धनिया जिसको आप बोलते हैं। तो इसको आप लगाएं चाहे ना लगाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। जो एग्जामिनर्स होते हैं वो कहते हैं कि ये तो कल्टीवेटेड प्लांट है, तो आपने इसको क्यों लगा लिया। तो इसलिए कोशिश करें कि जो वाइल्ड हर्ब्स हैं जिस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, आप वो वाले प्लांट्स लगाएं। लेकिन इसको मोस्टली टीचर्स जो है वो रिकमेंड कर भी देते हैं, इसलिए अगर आपके पास कलेक्शन कम है तो आप इसको लगा लें, लेकिन कोशिश करें कि आपने को वाइल्ड वाला जो है वो प्लांट लगाया हो, क्योंकि थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल जाएगा जब आप घर में धनिया लेकर आते हैं और ये जो आपको नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को उसमें डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ये वाइल्ड है कोरिएंड्रम सैटिवम एपीएससी, लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, तो अगर नहीं लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वन हमारे पास आता है लेथाइरस ओडोरेटस। अगेन ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी आता है, जिसको हम सिंपली कहते हैं स्वीट पी, जो मटर होता है। एक आप लोगों ने पाइसन सैटिवम नाम सुना हुआ है, गार्डन पी का, और ये भी मटर का ही प्लांट है, फबेसी फैमिली से इसका ताल्लुक है, क्योंकि पी फैमिली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पी फैमिली, पेपिलाइनेसी फैमिली या पेपिलियोनेसी फैमिली, उससे इसका ताल्लुक है। तो अगेन इसको अगर कलेक्शन कम है तो आप लगा लें, अदरवाइज अगर आपके पास कोई 25-30 प्लांट्स हैं तो फिर आपको इस तरह के प्लांट्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट वन चलते नहीं, हमारे पास है सोलानम ज़ैंथोकार्पम। तो सोलानेसी फैमिली, ये देखें बहुत अगेन कॉमन एक हर्ब है जो अक्सर आप लोगों को दिखाई देगी, कांटे होते हैं नहीं बहुत ज्यादा इसके लीफ के साथ, स्पेशली जो आप लोगों को थॉर्न्स की फॉर्म में स्पेशली नजर आते हैं। तो आप लोग देखें इसके ऊपर फिर फ्रूट जो लगा होता है वो भी इसकी एक क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन होती है। तो कुछ पर्पल कलर से फ्लावर्स आपको इसमें मिलेंगे, और अगर आप इसको लगाएंगे नहीं अपनी हर्बेरियम शीट्स पर तो इस तरह से ये आप लोगों को नजर आएगा, यानी इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। प्लांट क्योंकि बड़ा है तो इसलिए आप इसको रूट समेत नहीं लगा पाते, तो कोशिश करें एक छोटी ट्विग लेकर जिसके ऊपर लीफ भी लगाओ जैसे आपको दिखाई दे रहा है, और आपको फ्रूट भी देखें इसके साथ लगा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो फ्लावर्स है तो वो जरूर होने चाहिए। तो कोशिश करें फ्लावर वाला को ट्विग लेकर उसको आप हर्बेरियम शीट्स पर लगा सकते हैं। तो फैमिली सोलानेसी, सोलानम ज़ैंथोकार्पम। नेक्स्ट वन सोंकस एस्पर, अगेन बहुत ही कॉमन प्लांट है, अक्सर ग्रो कर जाता है,
اور آپ کو موسٹ کامن ہبس میں سے یہ ایک ہب ملے گی. آپ لوگ اس کو ضرور لگائیں. سونکس ایسپر ایسٹیریسی فیملی کمپوزٹی جس کا پرانا نام, تو یہ بھی آپ لوگوں کو کامن ہبس میں ملے گا اور عام طور پر یہ لان میں آپ کو مل جائے گا. نیکسٹ ون چلتے ہیں جی, ہمارے پاس ہے فینیکولم ولگیئر, جو سونف ہوتی ہے اس کی طرح کا یہ پودا ہوتا ہے. ایپیسی فیملی ہے اس کی, لیکن اگین یہ بھی تھوڑا سا کنٹروورشیل ہے, لیکن موسٹلی اس کو لگا لیا جاتا ہے, اس پہ زیادہ اعتراض تو نہیں ہوتا, لیکن یہ کلٹیویٹڈ پلانٹس میں بھی آ سکتا ہے. تو اینی ویز آپ اس کو لگا لیں, ٹھیک ہے. فینیکولم ولگیئر ایپیسی فیملی. نیکسٹ ون بریسیکا کمپیسٹرس, اگین کلٹیویٹڈ پلانٹ ہے, سرسوں جس کو آپ لوگ بولتے ہیں, مسٹرڈ پلانٹ ہے, لیکن کیونکہ فیملی جب ہم ڈسکرپشن کرتے ہیں فیملی کی, بریسیکیسی فیملی کے اسپیشلی, اور اس میں موسٹ کامنلی ریپرزینٹیٹیو ممبر کے طور پر اس پلانٹ کو آپ دکھاتے بھی ہیں, اور اس کو پھر اکثر جو ایگزامس ہوتے ہیں پریکٹیکل ایگزام میں اس میں دیا بھی جاتا ہے, فیملی ڈسکرپشن کے اندر موسٹلی آ جاتا ہے, تو اس لیے اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. ویسے اگین وہی بات کہ اگر آپ کے پاس کلیکشن کافی ہے, 25-30 پلانٹ ہیں, ویسے 40 ہوتے ہیں, تو اگر ان کیس آپ کے 25-30 پلانٹ ایسے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے بالکل وائلڈ ہربز ہیں, تو پھر آپ اس کو چاہے نہ لگائیں. ویسے اگر کم ہیں پلانٹس تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, اپنی ہربیریم شیٹس پر لگا سکتے ہیں. تو بریسیکا کمپیسٹرس, بریسیکیسی فیملی, نیا نام پرانا نام کروسیفیری. نیکسٹ ون بیرونیا آروینسس پلانٹیگینیسی فیملی, یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ مشکل ہوگی آئیڈینٹیفیکیشن, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اینی ویز یہ ملتا جلتا سا پلانٹ ہے, اس سے پہلے بھی آپ نے پیچھے ایک پلانٹ دیکھا تھا ریٹم, تو اس سے کچھ حد تک, لیکن اس کی انفلوریسنس اور اس کی انفلوریسنس کافی زیادہ ڈفرنٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ اس کو جو ہے وہ اس سے الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے ویرونیکا آروینسس پلانٹیگینیسی فیملی. نیکسٹ ون پارتھینیم ہسٹروفورس یا ہسٹروفورس ایسٹیریسی فیملی, یہ آپ لوگوں نے موسٹلی بوکے جو ہوتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں, گلدستہ بنایا جاتا ہے پھولوں کا, اور اس بوکے کے اندر ان کو جو ہے وہ سجاوٹ کے طور پر ساتھ یوز کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو آپ کی نالج کے لیے ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ اس کی جو انفلوریسنس ہوتی ہے اس میں جو پولن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نقصان دے سکتے ہیں آپ کے ریسپیریٹری سسٹم کو, اس لیے موسٹلی آپ لوگ اس کو بوکے میں یوز نہ کریں. اور ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا, اور ہم کسی پیشنٹ کا جو ہے وہ پتہ لینے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کو بوکے پیش کر رہے ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جو بوکے کے اندر پارتھینیم ہو اسی کی وجہ سے وہ بیمار پہلے بھی ہوا ہو. تو اس لیے اس کو بہرحال اوائڈ کریں یوز کرنے سے. لیکن اگین وہی بات, اگر آپ کے پاس کلیکشن کم ہے, کیونکہ یہ بڑی کامن ہے, بڑا کامن ہرب ہے, آسانی سے مل جائے گا, بہت زیادہ گرو کرتا ہے, تو اس لیے موسٹلی اس کو لگا لیا جاتا ہے, لیکن اس کو اگنور کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ یوزفل نہیں ہے, نقصان دے سکتا ہے. نیکسٹ ون ہے جی کونائزا ایمبیوگا ایسٹیریسی فیملی. کونائزا بھی آپ کو کامنلی مل جائے گا, یہ کامن پلانٹ ہے, تھوڑی سی اس کی شکل ملتی جلتی ہوتی ہے سونکس ایسپر سے, یعنی اس کے جو فلاورز ہوتے ہیں, لیکن آپ لوگ ویسے اگر اس کو دیکھیں گے تو اس کا جو پتوں کا اسپیشلی اسٹرکچر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے جو جو ہے جی سونکس ایسپر سے. تو کونائزا ایمبیگوا بہت کامن ہرب ہے, آپ اس کو ضرور لگائیں, وائلڈ ہاؤس میں آتی ہے. اور ایک اور چیز بڑی انپورٹنٹ دیکھیں, اگر آپ لوگ اس کا جو ہربیریم کے اوپر پلانٹ اسپیسیمن لگا ہوا ہے, تو کیونکہ یہ پودا کافی لمبا ہوتا ہے تو اس لیے اس نے دیکھیں اس کو ڈبلیو شیپ میں لگایا ہوا ہے, یعنی تاکہ پھر اس کی انفلوریسنس بھی نظر آ جائے, اس کے لیف اور سٹیم کو بھی آپ آبزرو کر سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو روٹس ہیں اس کو بھی آپ آبزرو کر سکیں. تو اس نے تینوں, جس نے بھی یہ پلانٹ لگایا, دیکھیں اس نے کتنا اچھا اسپیسیمن لیا کہ تینوں چیزیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں, اور پھر اس نے اس کو یوز کیسے کیا لگاتے ہوئے, پیسٹ کرتے ہوئے, جو میں آپ کو پہلے بھی پچھلی پریویس ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ اگر پودا لمبا ہو تو آپ اس کو وی شیپ میں لگا لیں, وی شیپ میں نہیں آ رہا این شیپ میں لگا لیں, این شیپ میں نہیں آ رہا تو آپ اس کو ڈبلیو شیپ میں لگا لیں, جیسے یہ ڈبلیو شیپ میں لگا ہوا ہے, تاکہ ہربیریم شیٹ پر پورے کا پورا پودا آپ پیسٹ کر سکیں. نیکسٹ ون چلتے نہیں, ہمارے پاس ہے میزس روگوسس, چھوٹا سا پلانٹ ہوتا ہے, اس کی دو سپیشیز ہیں, موسٹ کامن سپیشیز. سو میزس روگوسس بھی ہے اور میزس پیوملس بھی ہے, اسکروفولیریسی فیملی, سوری. تو یہ بھی ہمارے پاس اس کی فیملی کا نام اسکروفولیریسی. تو یہ ایک چھوٹا سا پلانٹ, جیسے میں نے آپ کو دکھایا پکچر میں, آپ کو تھوڑا سا بڑا دکھائی دے رہا ہے, ویسے یہ چھوٹا ہوتا ہے, اور جب تھوڑا گرو کر جاتا ہے تو پھر ذرا بڑا ہو جاتا ہے. ادروائز اس کے چھوٹے سے پلانٹ کے ہمیں اسپیسیمنز ملتے ہیں موسٹلی, اور ان کو اگین پریزرو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیتے ہی آپ اس کو کسی نہ کسی میگزین میں لگا لیں, اس کو ڈرائی کر لیں, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو پیسٹ کریں اپنی ہربیریم شیٹس کے اوپر. تو میزس روگوسس, میزس پیوملس. نیکسٹ ون چلیں گے جی, ہمارے پاس ہے اسٹیلیریا میڈیا, ویری کامن پلانٹ جو کہ آپ لوگوں کو موسٹلی لان کے اندر ملے گا. کیریوفائلیسی فیملی ہے اس کی,
اور یہ دیکھیں یہ آسانی سے پہچانا جاتا ہے, پتوں کی شیپ سے ہی اس کو پہچان لیا جاتا ہے. تو موسٹلی یہ آلٹرنیٹ تو نہیں ہم اس کو کہیں گے, یہ جو ہے وہ پورا ایک ورڈ سا بنتا ہے پتوں کا ایک جگہ پر, اس کے درمیان میں اس کی انفلوریسنس گرو کرتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو نیچے والے جو پتے ہیں وہ اپوزٹ ارینجمنٹ آپ کو شو کرتے نظر آ رہے ہیں, اور پھر آپ لوگوں نے اس کے بعد پھر پڑھا ہوتا ہے کہ اپوزٹ میں آگے فردر ارینجمنٹ کون سی ہو سکتی ہے. اینی ویز تو یہ اس کے بعد تھی ہمارے پاس, بلکہ دوبارہ دیکھ لیں اس کو. تو سٹیریریا میڈیا کیریوفائلیسی فیملی. اس کے بعد پولیگونم, یہ بھی بڑا کامن پلانٹ ہے ایویکیولیر. تو یہ بھی چھوٹے چھوٹے سے پتے ہوتے ہیں, یوفوربیا سے تھوڑا سا اس کا اسٹرکچر ذرا ملتا جلتا سا ہوتا ہے, اسپیشلی جو یوفوربیا آپ نے پروسٹریٹا دیکھا پیچھے اور یوفوربیا ہرٹا, لیکن آپ کو اس کی جو انفلوریسنس ہے, اس کے جو پھول ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ آپ کو دکھائی دیں گے ان سے, تو اس لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. تو اینی ویز یہ تھا پولیگونم ایویکیولیر پولیگونیسی فیملی. نیکسٹ ون ہمارے پاس پلانٹ پہلے لکھا نظر آ رہا ہے جی آپ کو ہربیریم شیٹ کے اوپر, اوریجنل پلانٹ کی شکل ہے, بہت ہی کامن ہے, آسانی سے آئیڈینٹیفائی ہوگا, پتوں کی شکل سے بھی آسانی سے پتہ چلتا ہے. بیل ہوتی ہے, یہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے, زمین کے نیچے نیچے ہی پھیلتی ہے, موسٹلی یہ ایپی فائٹ کے طور پر کسی نہ کسی پلانٹ کے اوپر لپٹ جاتی ہے یہ والی بیل. تو کنوالوولس آرمینسس کنوالوولیسی فیملی, اس کے آپ لوگوں کو یہ دیکھیں جو پھول ہیں وہ بالکل ٹیشو پیپر کی طرح بہت باریک سے ہوتے ہیں, نرم و نازک سے ہوتے ہیں, سو کاغذ کی طرح کے آپ کو دکھائی دیتے ہیں. اور جو اس کی جو ہے وہ مطلب کلر کے حوالے سے بات کریں تو وائٹ کلر کے بھی آپ کو ملتے ہیں, پنک کلر کے بھی آپ کو اس میں مل جاتے ہیں, ہلکا سا پرپل سا کلر ہوتا ہے اس میں. تو آسانی سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں, کنوالوولس آرمینسس کنوالوولیسی فیملی. نیکسٹ ون, اب مونوکاٹس کے ہم لوگ بات کریں گے, پلانٹس کی جو گراسز ہیں, تو میں ان کو اب آپ کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے بتاتا جاتا ہوں. یہ گراسز کے حوالے سے جو میرے خیال سے کہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں, تاکہ آپ لوگ پھر آسانی سے پہلے ڈائیکاٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں, ان کو دیکھ لیں دوبارہ, اور پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ یہ مونوکاٹس کے بارے میں بتاؤں گا. تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مونوکاٹس کے ساتھ, گراسز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.